میں جناب رضی الحسن صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ بی بی کی شان میں بہترین فضائل آپ کے لوگوں کے سامنے پیش کریں. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فہرست میں بس 2-3-4 نام اور رہ گئے انشاءاللہ. 11 سوا 11 تک محفل ختم ہو جائے گی. یار ایک تو اور ادھر کرو یار, تم لوگ لمبے لمبے آدمی ہو. نہیں یہ جھولا اٹکا دیتے ہیں نا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين والعاصين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک تعالی فی حدیث قدسی یا احمد لولاک لما خلقت الافلاق ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. بڑی حسین محفل ہے, نور علی نور کی منزل ہے, جشن مسرت ہے. کیوں نہ ہو, اس شہزادی کائنات کی ولادت کی یہ محفل ہے جس کے لیے پروردگار عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے یا احمدو, یا احمدو. احمد کہاں ہے؟ اس کا ہم ترجمہ کریں اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا احمدو لولاک لما خلقت الافلاق, یعنی اے میرے حبیب, میں اب اپنی طرف سے ترجمہ کر رہا ہوں. اے میرے حبیب, اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں نہ آسمان اور زمین کو پیدا کرتا, نہ ستاروں اور سیاروں کو پیدا کرتا, نہ بہار و جبال کو پیدا کرتا, نہ اشجار و جبال کو پیدا کرتا, نہ صحرا کو پیدا کرتا, نہ انسان و جنات کو پیدا کرتا. اے محمد عربی, اے میرے حبیب, یہ جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے آپ کی محبت میں پیدا کیا ہے. حضور کی شان آگے سامنے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اور آپ قرآن میں ڈھونگیں, قرآن میں نہیں ملے گا. یہ حدیث قدسی ہے, اللہ کا ہی کلام ہے. یا احمدو لولاک لما خلقت الافلاق, اے میرے حبیب, اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا, افلاق کو پیدا نہ کرتا, کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا نہ کرتا. یعنی یہ جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے کس کی محبت میں؟ آپ کی. قدرت خاموش نہیں ہوئی, آگے بڑھی, یہی نہیں رکی. ولولا علی ولولا علی لما خلقتک. پہلے حضور کی شان سامنے آ گئی کہ پوری کائنات پیدا کیا ان کے تو فعل میں. پھر قدرت نے ایک قدم آگے بڑھ کے علی کی فضیلت کا اعلان کیا, لولا علی. اور اگر علی نہ ہوتے, علی کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو لما خلقتک, تو اے میرے حبیب میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا. آپ دیکھو اسٹے بائی اسٹے جو ہے مطلب علی کی شان, یعنی ایک کائنات پیدا ہو رہی ہے حضور کے تو فعل میں, اور حضور کو اللہ نے پیدا کیا ہے علی کے تو فعل میں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث قدسی ہے. پھر قدرت نے آگے بڑھ کے فرمایا
ولولا فاطمہ. اب تو حد ختم کر دی. اب تو فضائل فاطمہ کے اوپر قدرت کا نے قلم توڑ دیا خدا کی قسم. ولولا فاطمہ، اور اگر فاطمہ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اے محمد نہ آپ کو پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا. صلوات کر دے محمد اور آلہ. اب اس سے زیادہ فضیلت ہم بیان کر سکتے ہیں کیا شہزادی کی؟ کیوں شبیر میں بھائی قدرت نے قلم توڑ دیا یار علی کے فضائل بیان کر کے. اب کوئی ہے دنیا میں جو فاطمہ کی فضیلت بیان کر سکے؟ 18 سال کی عمر، ہائے ہائے، اتنی کم سنی میں وہ مراتب حاصل کر لیے شہزادی نے. یوں کہو کہ فاطمہ زہرا کی ذات جو ہے اللہ کی صفت میں کن یا فکون کی منزل میں آ جاتی ہے. اب اس سے زیادہ جملہ تو میں نہیں ادا کر سکتا بھائی. فاطمہ وہ شخصیت کا نام ہے 18 سال کی کہ خدا کی صفت کیا ہے؟ کن فیکون. کیا مطلب؟ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ کن ہو جا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فیکون، ہو جاتی ہے. اللہ نے یہ کائنات اپنے ہاتھوں سے نہیں پیدا کیا، صرف حکم دیا کن، پھر کیا ہوا؟ کائنات وجود میں آ گئی. یہی ہے نا اللہ کا کمال، اللہ کی قدرت یہی ہے نا. اور میں نے جملہ کیا عرض کیا؟ فاطمہ جو ہے اللہ کی اس صفت میں کن و فیکون کی صفت میں فاطمہ بھی اس منزل پر نظر آ رہی. کیسے؟ شب عید ہے. دیکھیے میں شاعر نہیں ہوں، شعر میں زیادہ لطف آتا ہے نا، اور نثر میں زیادہ لطف نہیں آتا. شب عید مدینے کے بچے جو تھے ایک دوسرے کو اپنے اپنے عید کے لباس دکھا رہے ہیں. یہ میرے لباس، یہ میرے جوتے، یہ میرے چپل، یہ میرا امامہ، یہ میری ٹوپی، ہے نا. تو کیا حسنین کو تمنا نہیں ہوگی کہ ہمارے لباس کہاں ہیں، ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ حسنین نے بھی آ کر کے اپنی ماں سے سوال کر لیا. ذہن میں یہ جملہ رہے کن فیکون کی میں نے کہا ہے کہ فاطمہ اس ذات کا نام ہے جو کن یا فیکون کی منزل پہ قدرت کے کمال میں شریک نظر آتی. پہچانے دنیا فاطمہ کی ذات کو، عظمت کو. حسنین نے آ کے سوال کیا مادر گرامی ہمارے لباس؟ فاطمہ نے کیا جواب دیا تھا؟ بیٹا سو جاؤ، آپ کے کپڑے کہاں ہیں؟ درزی کے یہاں. یہ نہیں کہا کہ رضوان جنت کے پاس، درزی کے یہاں ہے آپ کے لباس. حسنین سو گئے. صبح عید ہوئی، دق الباب ہوا. کون؟ جواب کیا آیا؟ انا خیاط الحسنین. شہزادی نے کیا کہا تھا؟ بچوں سو جاؤ، آپ کے کپڑے درزی کے یہاں ہیں. اب آنے والا درزی نہیں تھا، لیکن فاطمہ کی زبان سے کن و فیکون کی بات ہو رہی ہے. فاطمہ نے کہا تھا درزی کے پاس ہے. اب آنے والا چاہے وہ جنت کا رضوان ہی کیوں نہ ہو، فاطمہ نے درزی کہا ہے تو آ کے کہہ رہا ہے ہم حسنین کے درزی ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ. یعنی جو زبان فاطمہ سے نکل جائے، صدیقہ جو کہہ دیا، اللہ نے کہا کن، فاطمہ نے کہا درزی کے یہاں ہے. اب درزی ہی آئے گا، رضوان جنت بن کے نہیں آئے گا. شہزادی نے کہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے شہزادی کا مرتبہ، بہت بلند مرتبہ ہے.
کوئی سمجھ نہیں سکتا. اللہ نے شہزادی کو پردے میں رکھا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا کی جب تلاوت آپ کرتے ہیں نا, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کو فاطمہ قرار دیا ہے. جس طرح شب قدر کو اللہ نے مخفی رکھا ہے, ویسے ہی فاطمہ کی ذات کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور علی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ فاطمہ ہر قدم پہ اپنے بابا کے ساتھ, ہر قدم پہ. ایک اشارہ کر کے ختم کروں گا کیونکہ ابھی ہیں کچھ پڑھنے والے. فاطمہ دربار میں گئی تھی, کسی دربار میں گئی تھی فاطمہ. اب دربار کا نام لینے کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ میں اس کا عادی نہیں ہوں. ہمارا مجمع تو سب جانتا ہے. گئی تھی دربار میں, کائے کے لیے گئی تھی؟ کائے کے لیے گئی تھی؟ اپنا حق ماننے گئی تھی. حق ماننے گئی تھی نا, مانگنے. کیا کہا گیا جب حق ماننے گئی؟ تو حدیث لا یورث ڈوب لے, ان کو ڈبا لے گئی کہ رسول جو ہوتا ہے کوئی وارث نہیں چھوڑتا. قرآن مجید میں بہت سے وارث کا ذکر ہے. جناب داؤد کو بادشاہ نے اللہ نے بنایا تھا تو جناب سلیمان کو وارث بنایا. جناب موسیٰ نے جناب ہارون کو وارث بنایا. اور یہاں جب بات آئی تو کہا کوئی نہ کوئی میراث ہوتی نہ کوئی وارث ہوتا ہے. اور کہنے والے یہ بھی کہہ گئے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور سب کچھ قرآن میں ہے. بہرحال فاطمہ حق مانگنے گئی. میں ایک جملہ کہہ کے ختم کروں گا. حق مانگنے گئی تھی نا دربار میں. اس سے پہلے میں ایک میدان میں لے چلوں, دربار میں نہیں. دربار سے پہلے میدان میں چلنا ہوگا. میدان کس کا ہے؟ نصارہ نجران کا. بھائی ہے موبائلہ نازل ہوئی, یہ میرے حبیب یہ کٹ حجتی کر رہے ہیں نا, جو عیسائی نہیں مان رہے نا, ان سے کہہ دو آ جاؤ میدان میں, موبائلہ ہو جائے. اور جو جھوٹے ہوں ان کے اوپر کیا ہو؟ جو جھوٹے ہوں دیکھیں سب جانتے ہیں نا کہ ان پر لعنت, جھوٹوں پر لعنت. یہ بتاؤ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ادھر سے عیسائی آئے نجران کے, تو اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ جھوٹوں پر لعنت, تو کیا لعنت کو انہوں نے ایکسپٹ کیا؟ نہیں کیا نا بھائی. اس لیے نہیں ایکسپٹ کیا, لعنت ان کے گلے کا ہار اس لیے نہیں بنی, میں کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے پنجتن پاک کی عظمت کو دور سے دیکھا اور اپنی شکست کا اعلان کر دیا کہ ہم اسے مباہلہ نہیں کریں گے. جب نہیں کیا تو وہ لعنت کہاں گئی؟ شبیر میں کہاں گئی؟ اللہ نے تو لعنت بھیج دیا. اب وہ لعنت گئی نہیں کہیں. عیسائی تو واپس چلے گئے اپنی ہار مان کے, تو لعنت تو وہی تھی نا. اب وہ عیسائی مستحق تو تھے نہیں. اب یاد رکھو, اب شہزادی جو دربار میں گئی تھی نا تو وہ حق مانگنے نہیں گئی تھی بلکہ مستحق کو اس کا حق دینے گئی تھی. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل. ایسے نہیں بلاؤں گا, 4 مصروں کے ساتھ بلاؤں گا. بات فرمائیں گے اتنی آسانی سے تازہ کلام نہیں سنائی جا سکتے آپ لوگوں کو.
سماعت فرمائیے، ثنا بطول کی ہے موسم بہار قلم، ثنا بطول کی ہے موسم بہار قلم. آپ ہی کی معیار کا شعر سنا رہا ہوں جہاں تک آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا. ثنا بطول کی ہے موسم بہار قلم، شاپ کاظمی صاحب کے مصرے ہیں. ثنا بطول کی ہے موسم بہار قلم، اسی لیے تر و تازہ ہے شاخ سارے قلم. ثنا بطول کی ہے موسم بہار قلم، اسی لیے تر و تازہ ہے شاخ سارے قلم. ثنائے بنت نبی ہے میرا شیار قلم، ثنائے بنت نبی ہے میرا شیار قلم، میرے شیار قلم میں ہے اعتبار قلم. ثنا بطول کی ہے موسم بہار قلم، اسی لیے تر و تازہ ہے شاخ سارے قلم. ثنائے بنت نبی ہے میرا شیار قلم، ارے میرے شیار قلم میں ہے اعتبار قلم. کہ ماں حسین کی زوجہ علی کی بنت نبی، کہ ماں حسین کی زوجہ علی کی بنت نبی، انہی کے پاس میں ہے سب کا اختیار قلم. کہ ماں حسین کی زوجہ علی کی بنت نبی، کہ ماں حسین کی زوجہ علی کی بنت نبی، انہی کے پاس میں ہے سب کا اختیار قلم. ارے خلاف لاکھ لکھا ان کے اہل دنیا نے، خلاف لاکھ لکھا ان کے اہل دنیا نے، پڑی نہ آیا تطہیر پہ غبار قلم. ثنا بطول کی ہے موسم بہار قلم، اسی لیے تر و تازہ ہے شاخ سارے قلم. ثنائے بنت نبی ہے میرا شیار قلم، میرے شیار قلم میں ہے اعتبار قلم. کہ ماں حسین کی زوجہ علی کی بنت نبی، انہی کے پاس میں ہے سب کا اختیار قلم. خلاف لاکھ لکھا ان کے اہل دنیا نے، پڑی نہ آیا تطہیر پہ غبار قلم. اور جو حق کے فاطمہ زہرا پہ گفتگو نہ کرے، جو حق کے فاطمہ زہرا پہ گفتگو نہ کرے، زبان کا نہ بھروسہ نہ اعتبار قلم. جو حق کے فاطمہ زہرا پہ گفتگو نہ کرے، جو حق کے فاطمہ زہرا پہ گفتگو نہ کرے، زبان کا نہ بھروسہ نہ اعتبار قلم.